ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ہرے بھرے جنگل میں فیلکس نام کی ایک چالاک اور لالچی لومڑی رہتی تھی۔ فیلکس اپنے لالچ کی وجہ سے دور دور تک جانی جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ چاہتی تھی۔ اس کے پاس جو کچھ ہوتا وہ کبھی بھی اس سے مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ ایک دھوپ والے دن فیلکس کھانے کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہی تھی کہ اس نے دریا میں ڈیم بنانے میں مصروف کچھ بیوروں کے گروپ کو دیکھا۔ ہیلو بیور، تم کیا کر رہی ہو؟ فیلکس نے پوچھا۔ ہم ایک تالاب بنانے کے لیے ڈیم بنا رہے ہیں۔ ایک بیور نے اپنا کام نہ روکتے ہوئے جواب دیا۔ فیلکس نے کچھ دیر ٹھہر کے دیکھا، لیکن اسے بھوک کی شدت زیادہ محسوس ہو رہی تھی تو وہ آگے کو چل دی۔ آگے بڑھتے ہوئے فیلکس نے گھاس میں ایک چرتے ہوئے ہرن کو دیکھا۔ صبح بخیر ہرن، کتنا خوبصورت دن ہے۔ صبح بخیر فیلکس، یہ واقعی ہی ایک خوبصورت دن ہے۔ ہرن نے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ فیلکس کچھ دیر ہرن سے باتیں کرنے لگی اور اس کے بعد آگے چل دی۔ اس نے ایک گلہریوں کے گروپ کو دیکھا جو کھیلتے ہوئے درختوں کے نیچے ایک دوسرے کا پیچھا کرتی تھیں۔ ارے گلہری، لگتا ہے آپ سب بہت مزے کر رہے ہیں، فیلکس نے کہا۔ ہمارے ساتھ آؤ فیلکس۔ ایک گلہری نے چیخ ماری، لیکن فیلکس نے سر ہلایا اور آگے کی طرف چل دی۔ جیسے ہی فیلکس جنگل کی گہرائی میں چلی، اس کا سامنا ایک درخت پر بیٹھے ہوئے ایک عقل مند بوڑھے الو سے ہوا۔ فیلکس نے الو کو گڈ مارننگ بولا اور تھوڑی دیر اس کے پاس باتیں کرنے کے لیے رک گئی۔ الو نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا اور دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ الو نے فیلکس کو ایک نصیحت کی۔ فیلکس، ہمیشہ لالچ سے بچو، یہ تمہیں گرا کے رکھ دے گا۔ فیلکس نے الو کی بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس نے آج کچھ خاص تلاش کرنے کا مکمل ارادہ کر رکھا تھا۔ آخر کار جنگل میں چلتے فیلکس کو ایک ٹھوکر لگی اور جلد ہی اس نے اپنے آپ کو ایک لمبے، شاندار، اونچے درخت کے سامنے کھڑا ہوا پایا۔ اس درخت کی شاخیں سنہری پھلوں کے ساتھ لدی ہوئی تھیں جو سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ فیلکس کی آنکھیں لالچ اور خوشی سے پھیل گئیں۔ اسے اپنی قسمت پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے درخت کے قریب پہنچتے ہوئے ایک درخت کی شاخ سے پھل توڑ ڈالا۔ جیسے ہی اس نے ایک پھل کھایا، اس کی بھوک ختم ہو گئی اور اس نے خوشی محسوس کی۔ فیلکس کا دل لالچ سے بھر گیا۔ اس نے اپنے لالچ پر قابو نہ پاتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ وہ جتنے سنہرے پھل اس درخت سے لے کر جا سکتی ہے لے جائے، لیکن جب وہ ایک اور پھل پکڑنے کے لیے درخت کے پاس بڑھی تو درخت بہت آہستہ آواز سے فیلکس سے بولا۔ خبردار لالچی لومڑی، یہ پھل ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اسے لالچ میں کھاتے ہیں۔ صرف آپ اس میں سے وہی لو جو آپ کو چاہیے، ورنہ آپ کو برا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ درخت کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے فیلکس نے بہت سارے سنہرے پھل توڑ کر جمع کر لیے اور جیسے ہی وہ ان کو ساتھ لے جانے کے لیے مڑی تو اچانک سے سیاہ بادلوں نے گھیر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی لمحے میں وہ ہرا بھرا سرسبز جنگل ایک بنجر اور ویران جنگل بن چکا تھا۔ فیلکس کے جمع کیے ہوئے پھل اس کی آنکھوں کے سامنے خاک میں بدل گئے۔ فیلکس کو اس چیز کا بہت دیر سے احساس ہوا اور اس کے پاس سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں بچا تھا۔ اس دن کے بعد سے فیلکس نے جنگل میں شکر گزاری کے ساتھ رہنا سیکھ لیا۔ وہ جتنا پاتی اسی میں شکر ادا کرتی اور آہستہ آہستہ وہ ایک لالچی لومڑی سے ایک شکر گزار لومڑی بن چکی تھی۔ اس نے سخاوت اور صبر کرنا سیکھ لیا۔